تو مجھے بتائیں کہ یہ کس کا فائدہ ہے؟ کیا اسٹیٹ یہ چاہے گی کہ وہاں پر قتل و غارت ہو؟ اسٹیٹ تو ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور 4 صوبے 4 بچوں کی طرح ماں کی گود میں بچوں کی طرح ہوتی ہیں، جو شفقت اور پیار اور محبت اور راتوں کو جاگتی ہے کہ میرے بچے کو ہوا نہ لگ جائے، کھانسی نہ ہو، اس کو اچھی تعلیم ملے، اچھی خوراک ملے۔ تو اسٹیٹ تو ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور ان کے بچوں کے لیے اگر منصوبے خوشحالی اور ترقی کے بنائے جائیں، اور اس کے لیے ایک مسائل کا ڈنڈورا پیٹ کر، بندوق لے کر لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چھوڑیں، دنیا کے کسی حصے میں امن تو دور کی بات ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا۔ تو آج میں جو آپ کے سامنے یہ معروضات انتہائی ادب سے لیکن انتہائی دیانت سے پیش کر رہا ہوں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اس کے اوپر حقیقت سے اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اپنے دل و دماغ کو اس کے اوپر لگانا چاہیے۔ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ جو کچھ ہو گیا ہو گیا، آج بھی ہم ان مسائل کو سامنے رکھ کر ہمیں گرینڈ ڈائلاگ کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں وہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بزرگ اگر وہ اپنا راستہ درست کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ جب مارکہ حق ہوا، پوری قوم یکجاں و غالب تھے، مہران کی وادیوں سے لے کر مکران کے ساحلوں تک، اور پنجاب کے میدانوں اور کے پی کے برف پوش پہاڑوں تک، پوری قوم ایک تھی۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ ایک جذبہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم بیٹھ جائیں اور ایک فرینک ڈائلاگ کریں، مہذب طریقے سے، سخت سے سخت جو مسئلہ اس کو لے کے آئیں مہذب طریقے سے، تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ گوادر پورٹ، یہ وہ پورٹ ہے جو کہ اس پورے خطے میں سب سے شاندار یہ ایک بندرگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ کیپیبلٹیز دی ہیں۔ اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ 1,00,000 ٹن کا جہاز یہاں پر آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ جو ساتھ بنا ہے، پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے توفتاً دیا۔ میں نے گوادر پورٹ کی جو آپریشن تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، بالکل وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے اس وقت آرڈرز دیے کہ کم از کم سرکاری جو ساز و سامان پاکستان آتا ہے، امپورٹ ہوتا ہے، چاہے وہ گندم ہے یا وہ مشینری، سرکاری فیڈرل گورنمنٹ کے 60% اس کا حصہ تھرو گوادر پورٹ وہ اپنا شپمنٹ ہوگی، اور پھر وہ پاکستان کو سسٹم پہنچے گا۔ یہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا، یہ دل کی تمنا اور دل کی امنگ تھی، محبت تھی بلوچستان کے ساتھ، کمٹمنٹ ہے بلوچستان کے ساتھ، کہ جب تک بلوچستان ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح شامل نہیں ہوگا، وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی ایک صوبے کی تو ہو سکتی ہے، وہ پنجاب کی ہو سکتی ہے، سندھ کی ہو سکتی ہے، کے پی کی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی جب چاروں صوبے مل کر چلیں گے۔ جائز شکایات ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ بیٹھ کر ان کو سننے کو تیار ہیں اور حل کرنے کو تیار ہیں۔ میں اسی طریقے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹھے ہیں میر صاحب، ہمارے چیف منسٹر بلوچستان، تو سب سے پہلا انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم، ہمیں جو بلوچستان کی جو کسان ہیں ان کے ٹیوب ویلز، اس کا وفاق کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، اور پانی وہاں پر بجلی آتی نہیں آتی، اس کا بے پناہ نقصان ہے۔ میں نے ان کو بٹھایا، فوراً بات کی، تو کوئی 70 ارب روپے کے تخمینے سے ہم نے منصوبہ بنایا کہ وہ 20,000 یا 22,000 جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو جو بجلی ایک چوری بھی ہوتی ہے، پانی بھی، ان کو ہم ریپلیس کر کے تو شمسی توانائی سے لے کے آئیں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم 70 ارب میں 30% میں ڈالوں گا، باقی آپ ڈالیں۔ میں نے کہا کہ بظاہر کہ بات چیت تو ہوتی ہے، بارکیف وفاق نے 40 ارب روپے اس میں
کنٹریبیوٹ کیے اور آج الحمدللہ 20,000 سے زائد ٹیوب ویل وہاں پر لگ چکے ہیں. بالکل اسی حوالے سے میں دو باتیں کر کے بات ختم کروں گا کہ جب 2010 میں NFC ایوارڈ کے اوپر بحث ہو رہی تھی چاروں صوبے موجود تھے. میں بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میاں محمد نواز شریف کی مہربانی سے میں وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا. میرے انتہائی قریبی بھائی چیف منسٹر بلوچستان کے اسلم ریحانانی صاحب اور اس طرح سندھ کے چیف منسٹر KP کے چیف منسٹر, ہم کئی نشستیں ہوئیں. بلوچستان اسلم ریحانانی صاحب نے ایک سٹینڈ لے لیا, مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اس کے پیش نظر ہماری جو فنڈنگ ہے وفاق سے اس کو 100% بڑھا دیا جائے. 100% ایک چیلنج تھا, لیکن الحمدللہ میرے بزرگوں, بھائیوں, دوستوں اور میری بہنوں, بڑی فراخ دلی سے چاروں صوبوں نے اور خاص طور پر پنجاب نے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. 11 ارب روپے سالانہ پنجاب نے کنٹریبیوٹ کیا. اور مجھے ایک سیکنڈ کے لیے خیال نہیں آیا کہ میں نے پنجاب اسمبلی سے اجازت لینی ہے یا کسی سے اجازت لینی ہے, اس لیے کہ مجھے 100% یقین تھا کہ پنجاب اسمبلی کابینہ, میرے بڑے بھائی نواز شریف ایک سیکنڈ میں اس کو آمنا صدقنا کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا معاملہ ہے بلوچستان کے, ہم ایک ہی گھر کے فرد ہیں. جب روٹی ایک ہے تو 4 حصوں میں بانٹیں گے, جب 4 ہوں گے تو چاروں کھائیں گے مل کر. مشکل اور غم اور خوشی میں ہم برابر کے شریک ہیں. تو ہم نے جناب اس کو سائن کیا. میں نے پنجاب اسمبلی میں جب میں کیس لے کے آیا تو یہاں پر کچھ میرے ساتھی موجودہ گواہ ہیں, پنجاب اسمبلی نے پرزور تالیاں بجائیں. یہ ہے وہ بھائی چارہ, یہ ہے وہ دل کے رشتے. ایک قرآن, ایک خدا اور ایک رسول جس رشتے میں ہمیں جوڑنے کا حکم دیتے ہیں, اس کا وقت آ پہنچا ہے. اور آخری بات میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور آج بھی, اور جب تک میرے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, آپ کی دعاؤں سے جو بھی کوئی پبلک سروس کا جو بھی میرے پاس ذمہ داری ہوگی, میرا یہ ایمان ہے جو میں نے ابھی 5 منٹ پہلے بات کی کہ اگر چاروں بھائی ترقی کی دوڑ میں برابر کے شریک نہیں ہوں گے تو وہ ترقی اس خداداد ملک پاکستان کی نہیں ہے. تو اسی حوالے سے پنجاب میں چاہے وہ لیپ ٹاپس ہوتی تھیں, چاہے وہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے وظائف ہوتے تھے اپنا ان بچوں اور بچوں کے لیے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑے اچھے نمبر لیتے تھے, چاہے اس کے لیے داخلہ ہوتا تھا دانش اسکولوں میں, چاہے باہر کے ٹرپس ہوتے تھے, اور جو بھی اس حوالے سے پنجاب حکومت جو اپنی اسکیمیں جاری کرتی تھیں, چاروں صوبوں کو ہم اس کا ٹوکن رکھتے تھے. لیکن اس ٹوکن اپنا پارٹیسپیشن میں بلوچستان کا شیئر 10% ہمیشہ زیادہ ہوتا تھا.